چاہے سیکٹر لیول پر ہو، ایم ڈی لیول پر ہو، چیف انجینئر لیول پر ہو، ہم اس وجہ ناظرین کی خدمت میں خواجہ جاوید کا سلام عرض ہے۔ براہ راست ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں پی ڈی ڈی ایمپلائیز، یعنی کہ جو ابھی تک ریگولر نہیں ہوئے ملازمین احتجاج کر رہے ہیں، پرامن احتجاج ہے ان کے دفتر میں۔ اگرچہ یہاں پہ پی ڈی ڈی کے کچھ ملازمین کو یہ بھی ان کے لیے احکامات صادر کیے گئے کہ 360 ایسے ملازم جنہیں اب مستقل کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو باقی ملازمین ہیں یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ویلکم کر رہے ہیں اس فیصلے کا جو سرکار نے ان کے حق میں لیا اور 360 ملازمین کو مستقل کر دیا۔ یہ اس بات پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ان کا احتجاج کس بات پہ ہے یہ ہم آپ تک بات پہنچانے کی ضرور کوشش کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو بھی اب سرکار نے وعدہ کیا ہے کہ باقی ملازمین کو بھی مرحلہ وار یہاں پہ مستقل کیا جائے گا، لیکن اب شرط و شروط یہاں پہ سرکار نے رکھے ہیں۔ وہ شرط شروط کیا ہے ہم ان سے سننے کی پوری کوشش کریں گے کہ کس بنا پہ سرکار کہہ رہی ہے کہ کچھ شرط شروط ہے یا کچھ ملازمین کے لیے کیا کچھ احکامات صادر کیے گئے ہیں، کیا سرکار کن ملازمین کو یہاں پہ اب مستقل کرے گی، اس پہ یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ فی الحال ہم آپ کو یہاں پہ سنائیں گے کہ کیا کچھ ان کا کہنا ہے۔ موجود ہے، ان کو کسی کو اس کی قیادت کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ جتانے کی ضرورت ہے۔ ہم اس معاملے میں شیم کرتے ہیں، ہم اس میں مذمت کرتے ہیں کہ کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں ہماری قیادت کرے۔ ہماری قیادت یہاں موجود ہے، کسی کو یہ ہائیجیک کرنے کی نہ ہم اجازت دیں گے نہ ایسا ہونے دیں گے۔ باقی والسلام۔ شکریہ۔ یہ وہی محنت کش طبقہ ہے جو گرمی کی شدت کو ناظرین لگاتار یہ یہاں کی قیادت جو ہے یہاں پہ قائم ہے۔ یہ جو آواز ہے مزدور کی، قدم قدم پر ہمیں آزمائشوں کا سامنا ہے، مگر حوصلہ ہے کہ منزل ابھی باقی ہے۔ یہ سوچیے محترم یہ سب ناظرین یہ اس بات کی خوشی ہے کہ قیادت جو ہے ان کے نصیر صاحب کر رہے ہیں، اور جو ملازمین مستقل ہوئے ان ملازمین کی خوشی میں یہ یہاں پہ نصیر صاحب براہ راست یہ آپ ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کے کچھ ملازمین جو ہے انہیں حالانکہ مستقل بھی کیا گیا، اس بارے میں ہم نے پہلے ہی آپ سے بات کی تھی اور آپ نے اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا کہ اگر کچھ ملازمین ہمارے مستقل ہوئے ہیں یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن آج یہاں پہ آپ پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ پرامن احتجاج پھر کس بات پہ کہ اگر سرکار نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ آپ سبھی لوگوں کو مرحلہ وار مستقل کیا جائے گا، پھر احتجاج کس بات کا؟ دیکھیے، پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کیونکہ اس ریگولائزیشن میں سب سے بڑی جو کارکردگی ہے وہ ہمارے میڈیا کی ہے، جنہوں نے ہمارے مسئلے بار بار بالائی حکام تک پہنچائے، ہماری پریشانیاں بالائی حکام تک پہنچائی، اور ہم اپنی سرکار کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں
کہ انہوں نے اس ضمن میں اپنا ایک قدم اٹھایا کہ ریگولائزیشن کی طرف ہمارے لڑکوں کو، جو کہ 297 لڑکے پی ڈی ڈی میں ریگولر ہوئے، اس پہ ہم سرکار کو مبارکباد کہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم اس چیز کا بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہو رہا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے انگیجمنٹ، کوالیفیکیشن اور ریٹ آف ویجز کا کرائیٹیریا رکھا گیا ہے، لیکن ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے نام میں ایم ٹیڑھا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ریگولائزیشن کے لیے ایلیجبل نہیں ہے. ایسے بہت سارے معاملات ہیں جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جو 20 سالوں سے ہماری سرٹیفکیٹس ان کے سامنے پڑی تھی. 20 سالوں میں انہوں نے ان کو سیٹرائٹ نہیں کیا، لیکن ایٹ دا ورج آف پروموشن، ریٹائرمنٹ اور ریگولائزیشن اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے نام میں ایک ایس زیادہ لکھا ہوا ہے، تو آپ نہ تو ریٹائر ہو سکتے ہیں، نہ آپ پروموٹ ہو سکتے ہیں، اور نہ آپ ریگولر ہو سکتے ہیں. یہ پریشانی ہمارے دماغ میں ہے کہ 12,000 ڈیلی ویجرز پی ڈی ڈی میں کام کر رہے ہیں، جبکہ گورنمنٹ نے 6180 ڈیلی ویجرز کو ایکسپٹ کیا ہے کہ ہم جی ان کو ریگولر کریں گے جن کو ویجز ملتے ہیں، اور جو بنا ویجز کے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، سرکار کیا فیصلہ لے گی ان کے لیے. اگر آپ دیکھیں گے کہ 6180 جو ڈیلی ویجرز پی ڈی ڈی میں کام کر رہے ہیں، 297 ڈیلی ویجرز ریگولر ہو چکے ہیں، تو یہ اگر آپ پرسنٹیج کے حساب سے بھی دیکھیں گے یہ ½ بھی نہیں بنتا ہے. جیسے کہ میں یہ کہوں گا سری نگر میں 674 پوسٹ ویکنٹ ہے، 674 لڑکے ایلیجبل ہے ریگولائزیشن کے لیے، جنہوں نے اپنی جانیں اس ڈپارٹمنٹ کو دی ہے. وہ آپ سب کو بھی پتا ہے کتنے حادثات ہوئے ہیں، کتنے ہمارے بھائی ڈیلی ویجر یا لائن مین شہید ہو چکے ہیں. اس بدلے میں بھی ان کو ایک پیسے کی بھی ڈپارٹمنٹ سے کوئی مراوت نہیں ہوئی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر سری نگر میں 674 پوسٹ ویکنٹ ہے تو 297 ہی کیوں ریگولر ہوئے؟ اگر ان کے ریکارڈ میں کوئی ڈیفیشنسی تھی تو 20 سالوں میں ان کی ڈیفیشنسی کریکٹ کیوں نہیں کی گئی؟ کس آفیسر نے ان کو ویجز دیے؟ کس آفیسر نے ان کو اپوائنٹ کیا؟ تب اس آفیسر پہ کون سی انکوائری بٹھائیں گے آپ؟ کیا یہ میرے ڈیلی ویجر کی غلطی ہے کہ اس کا آدھار ٹھیک ہے، اس کا سب کچھ ٹھیک ہے، اس کو ویجز مل رہے ہیں، NIC پورٹل بند ہو چکا ہے تو وہ بایو میٹرک نہیں کر پایا؟ کیا یہ میرے ڈیلی ویجر کی غلطی ہے کہ وہ پول پہ چڑھتا ہے وہاں پہ مرتا ہے؟ تب اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ لائٹ کس نے چھوڑی، کیوں چھوڑی، لیکن آج اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ آدھار بایو میٹرک کیوں نہیں ہو؟ بھائی گورنمنٹ نے NIC پورٹل بند کیا تو میرا ڈیلی ویجر کیسے اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتا ہے؟ میرے چیف انجینئر کو یہ دیکھنا چاہیے، وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ بندے ہیں وہاں پہ. ایسے لکیونہ نکال کے ایک مظلوم کو اپنی ریگولائزیشن محروم کر رہے ہیں. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ فوری طور جو سری نگر بڑگامہ میں DLC ہوئی ہے 674 بندوں کی، یہ 674 بندے فرسٹ فیز میں ریگولر ہونے چاہیے. ہم سرکار کا ویلکم کرتے ہیں، ہم اپنی سرکار پہ امید رکھتے ہیں، ان کا سپورٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم فیز مینر میں ان کو ریگولر کریں گے. لیکن اگر فیز مینر میں کرنا ہے تو فیز مینر میں کیجئے. ہمارے ساتھ یہ مذاق مت کیجئے کہ ایٹ دا اینڈ آف دس گورنمنٹ جب 5 سال پورے ہو جائیں گے تب تک ہمارے 200 500 یا 1000 ڈیلی ویجرز ٹوٹل ریگولر ہو چکے ہوں گے اور ڈنڈورا پیٹا جائے گا کہ ہم نے جی ریگولائزیشن کی. آواز دو، آواز دو، جموں کشمیر الیکٹریکل امپلائیز یونین زندہ باد. نصیر صاحب، ایک اہم سوال یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا کے سامنے جب بھی آپ نے احتجاج کیا تو ملازمین کے اتحاد نے آپ کو یہاں پہ منتخب کیا ہے بحثیت صدر کے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے عناصر بھی ہے، حالانکہ وقتاً فوقتاً وہ لوگ ہمارے سامنے بھی تک نہیں آئے، لیکن آج وہ یہ جتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سرپرست ہے اس ایسوسیشن کے یا انجینئرنگ ونگ کے.
وہ لوگ زیادہ تر کوششیں کرتے ہیں کہ انہیں ترقیاں دی جائے، لیکن یہاں سے ایک وہ ملازم جو 20 سال سے اٹکا ہوا ہے، اسے یہ امید ہے کہ سرکار اسے اب مستقل کرے گی، تو ان ترقی یافتہ ملازمین سے بہتر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اس ملازمین کے پیچھے لگا جائے جو بیچارہ ترس رہا ہے کہ اب اس کی آنکھیں ترس رہی ہے 20 25 سالوں سے کہ اب اسے مستقل کیا جائے گا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کو اس میں بالکل ایک نظریہ وسیع کرنا چاہیے کہ ان ملازمین کی طرف پہلے راغب ہونا چاہیے؟ بالکل، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، جو ہماری ریپرزنٹیشن کا دعویٰ کرتے ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ آج تک کبھی بھی پروٹیسٹ پروگرام یا سٹرائک پروگرام میں حصہ نہیں لیا، آج وہ کیوں یہ جتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں؟ دیکھیے جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے کو ایک کہاوت یاد آ رہی ہے، میلہ لگا اور ڈاکو پہلے ہی پہنچے لوٹنے کے لیے، ایسا کچھ کہا گیا تھا۔ تو وہ ان انوسنٹ ڈیلی ویجرز کو استعمال کرتے ہیں اپنی ترقی کے لیے، کیونکہ ایک وائٹ کالر بندہ روڈ پہ نعرے بازی نہیں کر سکتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اس چیز کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے رہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو ڈپارٹمنٹ میں ایک چیف انجینئر 6 سال میں چیف انجینئر بن جاتا ہے، AEE سے چیف انجینئر وہ 6 سال میں بنتا ہے، لیکن میرا ڈیلی ویج 20 سال میں ریگولر نہیں ہوتا ہے، میرا ایک جونیئر لائن مین 20 سال میں لائن مین نہیں بنتا ہے، میرا ایک انسپیکٹر 20 سال میں SO نہیں بنتا ہے، فور مین نہیں بنتا ہے۔ اگر آپ ایکسپینڈچرز کا بھی دیکھو گے کہ ڈپارٹمنٹ میں کتنے ایکسپینڈچر ہائیلی، مطلب جس کا کوئی حساب نہیں ہے، گاڑیاں رینٹ پہ، گاڑیاں تیل کتنا خرچہ ہوتا ہے، اگر اس چیز پہ قدغن لگائی جائے تو میرے ڈیلی ویجر سارے ریگولر ہو جائیں گے۔ جتنی پروموشنیں ہمارے افسران حضرات کو ملتی ہے 1.5 سال بعد، جن کی سیلری میں اتنی بڑھوتی ہوتی ہے جو کہ ایک ڈیلی ویجر کی سیلری نہیں ہوتی ہے، ایک پروموشن سے ان کی اتنی سیلری بڑھتی ہے۔ آفٹر ریٹائرمنٹ بھی انجینئرز کی ریگولائزیشن ہوتی ہے، کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ ان کو ایریئر دیا جاتا ہے، تب کوئی فائنینشیل امپلیکیشن نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب میرے ڈیلی ویجرز کو ریگولر ہونا ہے، 9,000 سے 18,000 تک جانا ہے، تب اس کی فائنینشیل امپلیکیشن ہوتی ہے۔ جب ایک لائن مین کا 500 روپیہ چڑھتا ہے پروموشن کا، تب ان کو لگتا ہے کہ فائنینشیل امپلیکیشنز ہے، لیکن جب ہزاروں روپے، کروڑوں روپیہ ایریئرز دیے جا رہے ہیں میرے انجینئرز کو، تو اس ٹائم پہ کوئی فائنینشیل امپلیکیشن نہیں ہوتی ہے۔ نصیر صاحب، جو ہمیں ریپرزینٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، جب ایک میرا ڈیلی ویجر شہید ہوتا ہے، الیکٹریکیوٹ ہوتا ہے، تب وہ ریپرزینٹیٹیو کبھی بھی اس کے تعزیت کے لیے ان کے گھر نہیں گیا، تک جب وہ ہاسپٹل میں جان دے رہا ہوتا ہے تب وہ ریپرزینٹیٹیو کبھی بھی اس کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل نہیں گیا۔ جب ہم اپنے جیب سے فنڈ جمع کرتے ہیں تاکہ اس کو کوئی سی مدد ہو، تب اس نے سنگل پینی اپنے جیب سے نہیں دی، اور آج وہ چیف انجینئر کے سامنے کہتا ہے کہ میں جی ان کا ریپرزینٹیٹیو ہوں، میں نے ان کے لیے اسٹرگل کی ہے۔ نصیر صاحب، ایک اور اہم بات، پچھلی بار بھی آپ کے ساتھ اس بات پہ بحث ہوئی تھی کہ ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ لوگوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے ویلفیئر یہاں پہ قائم کیا، اور ان حضرات کے لیے جو وقتاً فوقتاً ایک تو اپنا کام انجام دیتے ہوئے شہید بھی ہو گئے اور کچھ ناکارہ ہو گئے، لیکن آج بھی لگتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد ابھی تک نہیں ہوا، بلکہ یہاں پہ وہی انجینئر صاحبان جو یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی قیادت کرتے ہیں، ان کا یہ دکھاوا ہے کہ ویلفیئر جو ہے وہ دوبارہ اسے کھڑا کیا گیا ہے، لیکن زمینی سطح پہ کسی ایک کو جو ان دنوں یا پچھلے مہینوں سے آپ جانتے ہیں کہ پاور کی وجہ سے جہاں پہ کام انجام دے رہے تھے حادثے کا شکار ہوا، لیکن انہیں کچھ ویلفیئر فنڈ میں سے نہیں ملا۔ کس حد تک یہ بات صحیح ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ اب انہیں فراہم کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، جو ہم نے ویلفیئر 2008 میں شروع کیا تھا اس کو 2022 میں اسکریپ کیا گیا۔ 400 لوگ جو ہمارے گزر گئے تھے تب تک 2022 تک، ابھی وہ بھی پینڈنگ ہے۔ نئے سرے سے ہم نے پھر سے کوششیں کی، پروٹیسٹ کی، ہڑتال کیا کہ ہمارا ویلفیئر ری اوپن کیا جائے،
تو ہمارے MD صاحب نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ ہم اس کو ری اوپن کریں گے. تو جب اس میں بھی 1 سال ہو گیا, ابھی تک وہ ری اوپن نہیں ہوا ہے اور کسی بھی ملازم کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا ہے, جبکہ ہمارا پیسہ ہی ان کے پاس جمع ہے جو 2008 سے ہم نے ان کے پاس جمع کرا تھا, جس میں ملازم اپنی جیب سے پیسہ دے رہے تھے. اس میں گورنمنٹ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا, ڈپارٹمنٹ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا. اس پیسے کا آج تک انہوں نے ہم سے کوئی حساب نہیں دیا ہے کہ وہ پیسہ ہم نے رکھا کہاں ہے, اس پہ ٹیکس کتنا, سود کتنا آتا ہے, وہ کس میں ہم نے استعمال کیا ہے, ہم آپ کو کیوں نہیں دے رہے ہیں, جو گزر گئے ہیں ان کو کیوں نہیں دے رہے ہیں. ہم سے بہت سارے ملازم سوال کرتے ہیں جن کے بھائی جن کے باپ گزر گئے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں, جی ہم نے اپنا پیسہ جمع کیا تھا وہ کہاں ہے. وہ ہم جو ویلفیئر ہے ابھی تک بند پڑا ہوا ہے. وہ جو ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جی اوپن کرا ہے, وہ سراسر جھوٹ ہے. وہ گورنمنٹ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور ملازموں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. نذیر صاحب آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے شکریہ. تو ناظرین, یہ احتجاج آج ملازمین کا یہاں پہ تو برابر جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں وعدہ کیا گیا تھا کہ انہیں مستقل طور پہ اب مرحلہ وار انہیں اب مستقل کیا جائے گا, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں پہ انہیں امید کھڑی ہوئی تھی وہیں پہ اب سرکار نے کچھ شرط شروط یہاں پہ لگانا شروع کر دیے ہیں. ان کا صاف الفاظ میں یہی کہنا ہے کہ اب سرکار جو ہے بہانہ بازی کرنے لگی ہے, جس کی وجہ سے اب ان لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مزید بات کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھنا چاہیں گے کہ آخر کیوں یہ لوگ احتجاج پہ اتر آئے. جہاں امیدیں تھے وہ امیدیں انہیں لگتا ہے کہ سب کی سب ڈوب رہی ہے. اپنا تعارف کروائیے اور اس کے بعد مفصل طور پہ بتائیے کہ کیوں آپ احتجاج کر رہے ہیں. میرا نام محمد عدیر وانی ہے. میں سابقہ اسپوکس پرسن ہوں آل JNK PDL-TDL الیکٹریکل امپلائیز یونین کا. ہم کنٹینیوسلی اگر ہم بالخصوص بات کریں 2018 سے ہم کنٹینیوسلی لڑ رہے ہیں کہ ہماری سروسز جو ہیں وہ ریگولر کی جائے, کیونکہ ڈپارٹمنٹ میں جو رول تھا وہ تھا 7 سال کی کنٹینیوس سروس ہونی چاہیے, تو اس کے بعد آپ ایلیجبل ہو جاتے ہیں ریگولرائزیشن کے لیے. ابھی کے ٹائم پہ میں یہ کہنا چاہوں گا, بے شک ہم میں سے 297 جو لڑکے ہیں سری نگر بڑگام سے وہ ریگولر ہو گئے ہیں جن کی سروسز پرمنٹ کی گئی ہیں. مگر آئرنی یہ ہے, انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے اس کا کہ 674 انکمبنٹس تھے جو کہ ایلیجبل تھے. ان میں سے خالی 297 کی جو ہے ریگولرائزیشن کی گئی آن دا پریٹیکسٹ کہ جو باقی ہیں ان پہ ڈاکیومنٹس میں ڈسکرپنسیز ہے. یعنی کہ ان میں سے فار ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جس میں, جیسے کہ ہمارے ناصر صاحب نے بھی کہا کہ میرا نام جیسے کہ محمد عدیر ہے, اس میں لاسٹ میں آر آتا ہے, تو اگر اس میں ایک ایڈیشن ہو جاتا ہے آر کا, چونکہ ایک ناؤن ہے اس میں ایڈیشن اور سبٹریکشن ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی ہم کو جو ہے چیف آفس سے لے کے واپس ڈویژن جانا پڑا, وہاں سے کلیریفیکیشن لانا پڑا, یہی بندہ ہے, اور اس کے وجہ سے ڈیلے ہو گیا. اور اس ڈیلے کی وجہ سے ہمارے جو بہت سارے PDL-TDL ورکرز ہیں سری نگر بڑگام کے, ان کو سائڈ لائٹ کیا گیا. اس کے علاوہ یہ خالی بات ابھی جو آرڈر نکلا ہے سری نگر بڑگام کا, اتنے ہی ڈیلی ویجرز نہیں ہے, یا سری نگر میں 674 ڈیلی ویجرز خالی نہیں ہے. ہمارا ساؤتھ سرکل ہے, ہمارا نارتھ سرکل ہے, گاندربل ہے, اور باقی جو لڑکے ہیں سری نگر بڑگام کے وہ بھی لیفٹ اوورز ہیں. ہماری یہی گزارش رہے گی اور اسٹرانگ ڈیمانڈ رہے گی کہ جو بھی ایلیجبل کینڈیڈیٹس ہیں ہم میں سے, ان کی DLCs پراپرلی کی جائیں, اور اگر کوئی کوتاہی کاغذات میں ہے وہ پہلے ہی کلیئر کی جائے تاکہ ہم میں ڈراپ کوئی نہیں ہو. اس کے علاوہ میں اپنے چیف صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی ایلیجبل کینڈیڈیٹس ہیں اور جو لیفٹ اوورز ہیں ان کا انیشیٹو ابھی کے ابھی لیا جائے, کیونکہ آلریڈی ہمارا, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, 7 سال کنٹینیوس سروس مین کرائیٹیریا ہے. ہم نے 18 سال دیے ہوئے ہیں آلریڈی ڈپارٹمنٹ میں. میں 18 سال اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ میں نے ایک ایوریج لے لی ہے, ادروائز ہمارے ڈپارٹمنٹ میں 25-26 سالوں سے لڑکے جو ہیں کنٹینیوسلی کام کر رہے ہیں. ہم مر رہے تھے, ہمارے ڈیلیویجر بھائی مر رہے تھے. ابھی کے ٹائم پہ میں ریگولر ہو چکا ہوں. میں مشکور ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کا کہ ریگولرائزیشن ہماری ہو گئی ہے, لیکن یہ ریگولرائزیشن ایسے ہم کو نہیں ملی کہ کوئی آیا اب اس نے اپریشیٹ کیا, آپ نے سروسز دی ہیں. ہم نے بہت اس کے لیے سٹرگل کیا ہے, بہت ہی زیادہ سٹرگل کیا ہے. سڑکوں پہ آئے ہیں, فاقہ کشی کی ہے, رات بھر گھر سے باہر نکلے ہیں, پروٹیسٹ کیے ہیں, تب جا کے ہم کو ہمارا جو جینون حق تھا, ہمارا جو رائٹ تھا
وہ ہم کو ملا ہے. اب ہماری یہی گزارش ہے سرکار سے بھی اور ایڈمنسٹریشن سے بھی کہ جو لیفٹ اوورز ہیں ان کو بھی ریگولر کیا جائے حتمی طور پہ. آپ مبارکبادی کے مستحق ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خود مستقل ہو چکا ہوں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایک ادھورا سا پن ہے کہ آپ ریگولر ہو گئے اور جو باقی ملازمین جو اب بھی ترس رہے ہیں، آپ کے دل میں محسوس ہوتا ہے کہ میں ریگولر ہوا لیکن ان بھائیوں کا کیا ہوا؟ آپ کیا اس بات کو محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے سر، جیسے کہ آپ نے کہا میں نے پہلے ہی کہا کہ 18 سال کے بعد میری بھی سروس ریگولر ہو گئی ہے. کشمیری میں ایک پروورب ہے، حالمت پرستم رویسی وچتم، یو ول نیور سی اے اسمائل آن مائی فیس ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارا ریگولرائزیشن آرڈر ہو گیا ہے. یہ اس لیے ہے کہ میرے صفوں میں میرے ساتھ میرے جو بازو بنے ہوئے تھے اس یونین میں، میرے ساتھ جو لڑ رہے تھے، میرے ساتھ جو سڑکوں پہ تھے، ان کے آرڈر ابھی پینڈنگ ہے، وہ ڈیلیڈ ہے ابھی. تو اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ابھی کوئی خوشی نہیں ہے. ادروائز اگر ہمارے دلوں میں اتنی زیادہ خوشی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا بھی فیصلہ صحیح راستے کی طرف کر دیا ہے اور انشاءاللہ ہمارے باقی بھائیوں کا بھی ایسا ہوگا. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں اپنے کسی کلیگ کو دیکھتا ہوں، یہ میرے ساتھ سڑک پہ یہ مظاہرہ کر رہا تھا یا پروٹیسٹ کر رہا تھا اور ابھی کے ٹائم پہ اس کا ابھی بھی ریگولرائزیشن نہیں ہوا ہے. ان نیئر بائی فیوچر انشاءاللہ ابھی JKE-PCC جو ہے وہ ہم ایک روڈ میپ بنا رہے ہیں کہ ہم کیسے اس چیز کو زیادہ سے زیادہ فاسٹ ٹریک بیسس پہ کر دیں. جیسے کہ ہمارے نصیر صاحب نے ابھی بھی کہا کہ ہمارا ایک ایشو ہے، بڑا برننگ ایشو ہے کہ آدھار بیسڈ جو بایو میٹرکس کلنگ ہوئی تھی، تو اس میں سے ہمارے کچھ بہت سارے لڑکے جو ہیں وہ پینڈنگ ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کا کوئی فالٹ نہیں تھا. اس میں فالٹ اس لیے نہیں تھا کہ ڈپارٹمنٹ نے ویب سائٹ کی جو لنک ہے اپلوڈنگ لنک وہ ڈسکنیکٹ کر دی تھی. اس کی وجہ سے ہمارے جو باقی لڑکے تھے ان کی اپلوڈ یہ نہیں ہو پایا تھا بایو میٹرک. تو ہم گزارش کریں گے اپنے چیف صاحب سے کہ اس طرح سے ان کا کیس پلیڈ کیا جائے کہ جو یہ ان کا اپڈیٹشن کا مسئلہ ہے، یا تو ان کی لنکس ری اوپن کروا دی جائے یا تو ان کی ون ٹائم ریلیکسیشن دلوا دی جائے تاکہ ان کا جو فیصلہ ان کے حق میں ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ان ملازمین کا احتجاج کس بات پہ ہے. تو ہماری سرکار سے یہی گزارش ہوگی کہ اگر آپ نے مرحلہ وار بنا کسی تاخیر کے انہیں وعدہ کیا ہے کہ انہیں اب مستقل کیا جائے گا، تو امید کی جاتی ہے کہ کچھ ایسے شرط و شروط جو ڈپارٹمنٹ یہاں کے ملازمین جو کہتے ہیں کہ یہ بہانہ بازی ہے، ایسے بہانہ بازی سے کام نہ لیا جائے، بلکہ یہ مد نظر رکھا جائے کہ جو ملازمین 20 سال سے اس قوم کی خدمت کرتے ہیں، ان ملازمین کو آپ اس بات پہ پکڑیں گے کہ آپ کے آدھار میں کچھ کمی ہے، تو یہاں پہ یہ مسئلہ بالکل آرام اور آسانی سے حل ہو سکتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ ان کا بالکل اس بات کا شاہد ہے کہ یہ بندہ کتنے عرصے سے کام کر رہا ہے اور اپنے فرائض انجام دے رہا ہے. میں حیا جاوید، سری نگر.